آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، ایک ایسی جنگ جس کی پیش گوئی کسی مورخ نے نہیں بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، کیا ہم اس کے دروازے پر کھڑے ہیں؟ کیونکہ دوستو، ہم جتنا چاہے ماڈرن بن جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا بسیں، لیکن ایک حقیقت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں بسی ہوئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی وقت کے پردے سے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہے، اور جو بڑی جنگیں آنی ہیں وہ اب دروازے پر دستک دے رہی ہیں، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان جنگوں کے لیے تیار ہیں؟ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اس لیے اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہودی یعنی بنی اسرائیل کون تھے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان پر کیا بیتی، اور یہ آج کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی زمانے تباہ کر دیے، اور دوستو یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک ایک دور بنایا۔ پھر نوح علیہ السلام کے وقت زمین کفر اور شرک سے بھر گئی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم طوفان کے ذریعے زمین کو ری اسٹیٹ کر دیا اور انسانیت دوبارہ زیرو پوائنٹ پر آ گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے نوح کے بعد کئی زمانے تباہ کر دیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ ان قوموں میں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی اقوام بھی شامل ہیں۔ اور دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو ایک لک و دک میدان سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، یہ میدان صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جن پر عذاب آیا، یہاں سے جلدی نکل جاؤ، کچھ نہ کھاؤ نہ پیو۔ دوستو، یہ ہدایت سیرت طیبہ کی گہرائی کو بیان کرتی ہے، کیونکہ دوستو بعد میں جب آرکیولوجی کی سائنس نے ترقی کی تو ان جگہوں پر کھدائی ہوئی اور وہ تمام آثار برآمد ہوئے جن کا ذکر قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا۔ سورہ ہود آیت نمبر 59۔ آج وہ جگہ سعودیہ عرب میں مدائن صالح کے نام سے موجود ہے۔ پہاڑوں کے اندر بنے محل، جدید ترین کٹنگ، کچن، کمرے، ہال، سب کچھ آج بھی موجود ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہے قوموں کو عروج دے اور جب چاہے انہیں تباہ کر دے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی کچھ اسی طرح کی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک چنندہ قوم تھی، مگر اب یہ لعنت یافتہ قوم بن چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو چنا، انہیں انعامات دیے اور اس قوم میں نبی بھیجے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، قتل و غارت کی، تورات کو بدلا، سود لیا، پیغمبروں کو قتل کیا، تو اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر لعنت کی کیونکہ وہ نافرمان تھے اور حق کو چھپاتے تھے۔ اور دوستو، یہی وہ قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، معاذ اللہ۔ یہی وہ قوم ہے جو آج فلسطین میں معصوم بچوں پر بمباری کر رہی ہے، اور یہی وہ قوم ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ زمانے میں ایک عظیم جنگ کا مرکز بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس قوم کے لیے پیشن گوئیاں، وہ سب کچھ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں گے۔ مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے آج کے یہودی بہت چڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سچ ہے۔ یہ بات کوئی جذباتی نعرہ نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ایک حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت روم اور فارس کو فتح کرے گی، یہ ہو چکا۔ میری امت ترکوں سے جنگ کرے گی جن کے چہرے چپٹے، ناک چپٹی ہوئی، لباس جانوروں کی کھال سے ہوگا۔ منگول، تاریخ گواہ ہے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہودیوں سے قتال کرو گے اور انشاءاللہ فتح پاؤ گے۔ گریٹر اسرائیل بنے گا۔ حدیث میں خبریں، یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں، یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی۔
سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا، البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے۔ تو پرندہ جو ہے کوئی، ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو۔ اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے۔ تو ایک پرندہ اٹھتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کی جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں اعلی کار ہیں، ان کے ہاتھ وعدہ ہے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی، اس کو باقی رکھا گیا ہے، اسے یہ موقع دیا گیا ہے۔ اس نے اسرائیل بنا لیا ہے، تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی، جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی؟ نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے۔ اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین، یہ نصارہ ہے، اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی۔ ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد، اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے، عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ اور پھر فرمایا میری امت دجال سے بھی لڑے گی اور کامیاب ہوگی۔ یہ سب خوشخبریاں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ سب کچھ تاریخ میں حرف بحرف سچ ثابت ہوتا رہا ہے۔ اور دوستو آج کا جو دور ہے وہ پیشن گوئیوں کی حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ، غزہ میں نسل کشی، مسجد اقصیٰ پر حملہ، یہ سب اس بڑی جنگ کے پیش خیمہ ہیں جن کا ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوستو ہم لاکھ لبرل بن جائیں، ہم امریکہ چلے جائیں، یورپ میں سیٹل ہو جائیں، لیکن جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ جنگ، یہ ٹکراؤ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کا حصہ ہے۔ یہودی اس بات کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم امت مسلمہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ وقت ہے جاگنے کا، اپنی تاریخ کو سمجھنے کا، قرآن کو تھامنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کا۔ دنیا جتنی بھی بدل جائے سچائی نہیں بدلے گی۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم تاریخ کا حصہ بنیں گے یا پھر تماشائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔